جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی. یہ یوں ہی ربک الی الملائکۃ، اور جب یاد کرو، گمان کرو، تصور کرو جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو. انی معکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی. فاضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے. واضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پوڑ پر. یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، ضدم ضدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے ضدم ضدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکم فذوقوہ، دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے. ذالکم فذوقوہ، دیکھو یہ آگے پہلی قسط وصول کرو، چکھ لو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں. یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئے. ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے، اسی کے 8 جو پہلی سے مہمیں تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمیں تھی چھاپا مار، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے، لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، پیٹھ مت موڑو، مطلب یہ کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے. وَمَن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا. دو استثناءات کے ساتھ، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، جیسے 2 آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ، تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے، پیچھے کو ہٹتا ہے، وہ بھاگنا نہیں ہوتا کہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے، وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا، اب اس وقت میسرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے، یہ بات اور ہے. اور متحیزا الی فئۃ، یا یہ کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے، تو آرڈنری ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی. تو آرڈنری ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جال بچا کر بھاگا فقد باء بغضب من اللہ، تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہ بات آ گئی فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا. ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا. ویسے تو یہ کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے. لا فاعل حقیقت ولا مؤثر الا اللہ، عام حالات میں بھی یہ، لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی، آپ نے کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف. شاہت الوجوہ، چہرے جو ہے بگڑ جائیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے. تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی، ما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی تھی ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے، ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مخفی ہیں انہیں اجاگر کرے. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا، تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں. ابلا یبلی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا، کسی کی جو خابیدہ جو ہے اس کی صلاحیتیں ان کو ابھارنا، یہ ہے ابلا. لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے.
ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا اقتباس تم نے دیکھ لیا، لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا۔ یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور مجھے کہ کفار کے لیے بھی، اور پھر کفار سے خطاب ہے اذ تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھیے کمانڈر ان چیف حیثیت سے آیا تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے، تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیوی اور دیوتاؤں کو مانتے تھے نا، اللہ کے منکر تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا، ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے، تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے، جیسے 65 کی جنگ میں لاہور فال آف لاہور دکھا دیا گیا BBC ٹیلی ویژن کے اوپر، جو ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا، اتنا یقینی تھا۔ اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے، یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے، جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جب کہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا، یہ بھی دعا کی تھی، اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے، اس میں کسی لات عزا حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہم اے اللہ اقطعنا الرحم وعین الغدار، جس نے ہمارے ربی رشتے کاٹ دیے ہیں، کل تو اسے ذیل و خوار کر دے۔ یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا، الزام تھا حضور پر، وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، بھائی کو بھائی سے ملا کر دیا، ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا، باقی بھائی کافر ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا۔ ہماری طاقت تھی، ہمارا قبیلہ تھا، ہم قریش تھے، ظاہر بات ہے کہ